الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحج أشهر معلومات حج کا زمانہ چند مہینے ہیں معلوم فمن فرض فیہن الحج پس جس شخص نے لازم کر لیا ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج پس نہ تو بے حجاب ہونا ہے اور نہ فسق و فجور ہے اور نہ جھگڑا ہے حج میں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور جو کچھ کرتے ہو تم نیکی میں سے بھلائی میں سے جانتا ہے اسے اللہ وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى پس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے
وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے پروردگار کے فضل میں سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب لوٹو تم عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پس یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس کو اسی طرح جس طرح اس نے ہدایت دی تمہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس کا کچھ حصہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا کہ ایک تو حج کے مہینے، چند معلوم مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور دوسرے احرام کی پابندیوں کے بارے میں کہ جو آدمی احرام باندھ لے اور حج لازم کر لے تو اس کے اوپر احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، تو وہ احرام کے دوران میں نہ تو رفث کرے اور نہ فسوق اور نہ لڑائی اور جھگڑا، اور جتنی بھی احرام کی پابندیاں ہیں ان کی پاسداری کرے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ جو کچھ بھی تم خیر میں سے، نیکی اور بلائی میں سے کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کو اور عام اہل ایمان کو اس بات کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جو حجاج ہیں، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور جو دعائیں یہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس سفر کے اندر ان کا ہر عمل نیکی اور خیر کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو اوقات ہیں، اوقات بھی قبولیت کے، اور جن جن مقامات پر حجاج جا رہے ہیں وہ مقامات بھی قبولیت کے، مہینہ بھی قبولیت کا۔ تو اس لیے صرف خیر اور بھلائی کے اعمال کرنے چاہیے، اور جو منکرات ہیں، رفث، فسوق، جدال، ان تمام منکرات اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر اسی کے اندر وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ جو کچھ بھی تم خیر سے کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، نیکی اور بلائی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ شَيْءٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو
اللہ اسے جانتا ہے، اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، بدی کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ بدی کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ صرف خیر کا ذکر فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ۔ اس کے اندر کئی نکات ہیں، فرمایا کہ ایک نقطہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی نیکی کو، خیر کو ابھارتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور جو ان کی بدی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی چھپاتے ہیں، اس کے اوپر ستاری فرماتے ہیں اور اس پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو تمہاری خیر ہے اور نیک عمل ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جانتے۔ پھر اس کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ جانتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ بھی تمہیں دیں گے۔ جس طرح کہ کوئی بادشاہ، کوئی بڑا آدمی اپنے نوکر سے، اپنے ملازم سے، اپنے ماتحت سے، اپنے مطیع اور فرما بردار سے یہ کہتا ہے کہ بھائی تم جو کچھ بھی کرتے ہو اپنے کام کے اندر ہمارے لیے جو محنت کرتے ہو اور جو مشقت برداشت کرتے ہو تو وہ ہمارے علم کے اندر، ہم اسے جانتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر کے اس کا حوصلہ بڑھانا اور اس کو انعام کا وعدہ دلانا ہوتا ہے کہ تمہاری محنت ہمارے سامنے ہے اور اس کا بدلہ ہم تمہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کام چور ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم جو کچھ کر رہے ہو ہم اسے جانتے ہیں، اسے تنبیہ کرنا مقصود ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، ورنہ اس کا نتیجہ برا بھی نکل سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، کہ جو کچھ تم خیر کرتے ہو اس سفر حج کے دوران میں یا اپنی زندگی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس خیر کو، نیک عمل کو جانتے ہیں، اور جب اللہ جانتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ بھی اپنی شایان شان تمہیں عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، کہ انسان کو جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنی ہے، جو بھی بھلائی کرنی ہے، اس کو صفت احسان کے ساتھ کرے، ایسے طریقے سے کرے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت احسان کے اندر سکھلایا حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں کہ مل احسان یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے اللہ کے رسول، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا اللہ کی یوں عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ، یہ صفت تمہیں حاصل نہیں ہے تو عبادت کے وقت، نیکی کے وقت یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ میں تم جو بھی عمل کرو نیکی کا تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے۔ جب کوئی ملازم، جب کوئی نوکر یہ دیکھتا ہے کہ میرا آقا، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرے عمل کو، میرے کام کو نوٹ کر رہا ہے، تو وہ اس عمل کے اندر، اس کام کے اندر، اس ڈیوٹی کے اندر غفلت نہیں برتتا، بلکہ پوری تندہی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ وہ اپنا کام کرتا ہے تاکہ اس کا یہ کام، اس کا یہ عمل اس کی آقا کی نظروں کے اندر آ جائے اور وہ اس سے خوش ہو جائے۔ تو ایسی فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تمہارا ہر نیک عمل صفت احسان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کی موجودگی کے اندر کر رہے ہو، تمہارا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے صفت احسان کے ساتھ عمل کرو۔ وَتَزَوَّدُوا، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کر دی گئی ایک ایسے عمل کے بارے میں کہ جو لوگ
حج اور عمرے کے سفر کے اندر عام طور پر کرتے تھے، خاص طور پر جو یمن کے لوگ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یمن کے لوگ تھے، حج کا جب زمانہ آتا تو یہ لوگ حج کے لیے نکل پڑتے تھے اور اپنے ساتھ زاد راہ، توشہ کچھ لے کر کے نہیں چلتے تھے، چادر اٹھائی کندھے پہ ڈالی اور نکل گئے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو کیا اللہ میں کھلائیں گے پلائیں گے نہیں؟ اور بعض لوگ جن کے پاس کچھ توشہ ہوتا بھی تھا اسے بھی پھینک دیتے، اور پھر جب سفر میں جاتے، مشکلات کا سامنا ہوتا، قسم پرسی کی حالت میں سفر ہوتا، تو اور لوگوں کے اوپر بوجھ بنتے، پھر لوگوں سے بھیک مانگتے، سوال کرتے، اور اپنی ضرورت کے لیے چوری بھی کرنی پڑتی ہے، دوسروں کا مال زبردستی غصب بھی کرتے، چھین لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تو اپنے لیے جو سفر کے ضروری اخراجات ہیں ان اخراجات کا انتظام کر کے نکلو۔ اس چیز کا نام توکل نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ دے اور اس بھروسے پہ نکل جائے کہ میرا اللہ مجھے کھلائے گا پلائے گا۔ فرمایا اس کا نام جہالت۔ توکل یہ ہے کہ جتنے بھی تو اسباب ہیں، وسائل ہیں، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق تمام اسباب اور وسائل کو مہیا کرو، جمع کرو، اور جب اسباب اور وسائل جمع ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرو کہ اب ان اسباب اور وسائل کے اندر اثرات جو ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوں گے۔ ایک آدمی بیمار ہے، علاج ہی نہیں کرتا، دوائی نہیں لیتا، اور کہتا ہے میرا اللہ شفا دے گا، میں یہ توکل نہیں۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، معالج کے پاس جاؤ، دوا لو، دوا کھاؤ، اور پھر اللہ کے اوپر توکل کرو کہ اب شفا اللہ کی طرف سے ملے گی۔ جتنے اسباب اور وسائل ہیں ان کو اختیار کرو، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ پیاس لگی ہے، پانی پیو، اب پیاس بجھے گی اللہ کے حکم سے، اس کا نتیجہ کہ اللہ رب العزت اس کی پیاس کو بجھا دے، اس پہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، تم جب سفر کرو، چاہے سفر حج ہو یا کوئی اور سفر ہو، دنیاوی سفر، تو اس سفر کے اندر جو ضروریات سفر ہیں، سواری ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور باقی رہنے سہنے کا جو انتظام ہے اس کا بندوبست کرو، اور زاد راہ ساتھ لو۔ اور جب دنیاوی سفر کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ایک ہے دنیا کے اندر سفر کرنا اور ایک ہے دنیا سے سفر کرنا۔ جب دنیا میں سفر کا ذکر ہوا اور اس میں زاد راہ اور اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ یاد رکھو بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، کہ تمہیں ایک سفر آخرت کی طرف بھی کرنا ہے، دنیا سے کرنا ہے آخرت کی طرف، اور وہ جو سفر ہے انتہائی طویل سفر ہے۔ دنیا کا جو سفر ہے یہ عارضی سفر ہے، دنیا کے سفر کی تکلیفیں عارضی تکلیفیں ہیں، اس سفر کے اندر کی مشقت جو ہے وہ عارضی مشقت ہے، اور جو زائل ہونے والی ہے، یہ تکلیف ختم ہونے والی ہے۔ لیکن جو آخرت کا سفر ہے وہ لمبا سفر ہے، اس کی تکلیف دائمی تکلیف ہے، اس کا عذاب دائمی عذاب ہے۔ تو اس سفر کے لیے بھی زاد راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت ہے، اعمال خیر ہیں، نیک اعمال ہیں۔ اگر تمہارے پاس یہ زاد راہ نہیں ہوگا تو اس طویل اور گھٹن سفر کو کس طریقے سے تم طے کرو، جس کے اندر سکرات الموت کی سختیاں بھی ہیں، اور جس کے اندر برزخ کا، قبر کا عالم بھی ہے کہ قیامت تک اس عالم کے اندر، اس جہان کے اندر تم نے رہنا، اور پھر قیامت کی دن کی ہولناکیاں ہیں،
قیامت کے دن کی سختیاں ہیں، گرمی ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط کا عبور کرنا ہے، جہنم کا عبور کرنا ہے، تو اس سفر کے لیے بھی زاد راہ کی ضرورت ہے۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور اس سفر کا جو زاد راہ ہے فرمایا وہ تقوی ہے کہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو جنہیں اللہ رب العزت نے عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اشکال کا جواب دے دیا ہے۔ لیس علیکم جناح، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو۔ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے جو رسوم اور رواجات اور طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر رکھی تھیں، اس کے اندر عبادات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے شامل کر رکھی تھی۔ تو اس لیے جب زمانہ اسلام آیا، صحابہ اکرام رضوان اجمعین جو اسلامی تعلیمات کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب حج کیا جاتا تھا تو سفر حج کے دوران میں بڑے بڑے بازار لگائے جاتے تھے، اور 3 مشہور بازار تھے، عکاظ اور ذو المجاز اور مجنہ، جس کی اندر بڑی نمائشیں ہوتی ہیں، تجارتیں ہوتی ہیں، میلے لگائے جاتے تھے۔ جب ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوتا، 1 ذی قعدہ سے 20 ذی قعدہ تک عکاظ کے مقام کے اندر میلہ لگایا جاتا، اور پھر اس کے بعد 10 دن، اور پھر اس کے بعد 1 ذی الحجہ سے عرفات کے قریب ذی المجاز کے مقام پہ بازار لگایا جاتا، نمائشیں ہوتی۔ تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات میں سے ہے کہ سفر حج کے دوران میں آدمی کوئی تجارت کرے، اس لیے وہ تجارت سے پہلو تہی کرنے لگے، اعراض کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوئی، عرض کیا کہ میرے پاس اونٹنیاں ہیں اور میں حج کے دوران میں انہیں کرائے پہ دے دیتا ہوں، لوگ آتے ہیں اور کرائے پہ لے جاتے ہیں، ہم کرائے پہ ان اونٹنیوں کو چلاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور اس دوران میں ہم بھی حج کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم احرام باندھتے ہو، کیا تم طواف کرتے ہو، کیا تم تلبیہ پڑھتے ہو، کیا تم عرفات جاتے ہو، وہاں سے لوٹتے ہو، جمرات کرتے ہو، حلق کرواتے ہو؟ عرض کیا کہ ہاں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر تم حاجی ہو، اور فرمایا کہ یہی بات ایک آدمی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے اسی طرح کا سوال کیا جس طرح کا سوال تم نے مجھ سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم سفر حج کے دوران میں اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی تجارت کرو۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو آدمی حج کے لیے جائے تو گھر سے ہی اس کا ارادہ تجارت کا نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی تجارت کی نیت سے جائے گا تو فرمایا کہ اس صورت میں اس کا حج مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے یہ ارادہ کیا کہ میں تجارت بھی کروں گا اور میں حج بھی کروں گا تو پھر بھی اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ گھر سے جب چلے تو اس کی نیت صرف اور صرف حج کی ادائیگی کی ہو، اور پھر دوران سفر میں اگر اس کی ضروریات ایسی ہوں کہ وہ پوری نہ ہوتی ہوں اور اسے چھوٹی بڑی تجارت کرنی پڑے یا کوئی مزدوری کرنی پڑے تو فرمایا کہ اس کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔
اور اسی کی طرف اشارہ ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ لیکن اس میں بھی مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس علیکم جناح کے الفاظ استعمال فرما کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس میں بھی سفر حج کے دوران میں، اور خاص طور پر جو حج کے 5 دن ہیں، ان 5 دنوں کے اندر تجارت سے اعراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے تجارت سے اپنے آپ کو بچائے اور دیگر کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ مکمل طور پر جو ہے صرف حج کے اعمال کے اندر مشغول رہے۔ تو ہمیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کی سفر کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو اور محنت اور مزدوری کرو۔ ذی الحجہ کی جو ایام ہیں، پہلا عشرہ گزر رہا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں انتہائی قیمتی ایام ہیں، اور ان ایام کے اعمال میں سے چند خاص اعمال ہیں جن کی طرف قرآن کریم کے اندر بھی اشارہ کیا گیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلا جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہو تو وہ قربانی تک اپنے جسم کے بالوں کو نہ مڑوائے اور اپنے ناخن نہ تراشے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ تو اپنے ناخن تراشے اور نہ بال منڈوائے۔ بعض رات نے فرمایا کہ یہ استحبابی حکم ہے، اور اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محرم حالت احرام میں، حجاج اکرام جو حالت احرام میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے بال نہیں منڈواتے، ناخن نہیں ترشواتے، تو ان کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت پیدا کر لی جائے تاکہ ان کو اللہ رب العزت جس انعام سے نوازیں گے اسی انعام سے جو حج نہیں کرنے والے، اپنے اپنے مقامات پہ رہنے والے ہیں، ان کو بھی اس مناسبت کی وجہ سے نواز دیا جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں ان میں ایک دن کا روزہ فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اجر میں، ثواب میں، اور ان راتوں کے اندر قیام کرنا، عبادت کرنا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ تو ایک تو ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام کر لیا جائے، اور پھر خاص طور پر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 سال، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے یہ توقع اور امید رکھتا ہوں کہ جو آدمی عرفہ کا 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جو اتوار کا دن ہے 9 ذی الحجہ کا، اس میں روزے کا اہتمام کر لیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک تکبیرات تشریف ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ان تکبیرات تشریق کا اہتمام کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر کے 12ویں تاریخ تک کا جو عمل ہے قربانی کا عمل ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، اور قربانی کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس اسی دن اتنا مال آ جائے کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر میں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور گھر کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب ہوں ہر ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی ادا کرے، یہ نہیں کہ ایک دے دے اور سب کی طرف سے وہ کافی ہو، بلکہ ہر ایک آدمی کی طرف سے قربانی جو ہے وہ ادا کی جائے جو صاحب نصاب ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے، بالغ اولاد صاحب نصاب ہے، تو والد کو یا خاوند کو چاہیے کہ اس سے پوچھ کر کے
اس کی اجازت سے قربانی دے. اگر اس کی اجازت کے بغیر قربانی دیں گے تو وہ قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو اس لیے جو بالغ اولاد ہے یا صاحب نصاب بیوی ہے تو خاوند اس کی طرف سے پوچھ کر کے اس کی اجازت سے قربانی دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.